سفر معراج کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، تو جب میرے آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو میرے آقا کریم علیہ السلام ایک جبہ ساتھ لے کر تشریف لائے۔ علامہ ظفر بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ ایک جبہ لے کر تشریف لائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام چیزیں عنایت فرماتے تھے، تو آپ بھی دیکھیں، آپ اس زمانے میں آقا کریم السلام کے موئے مبارک، آپ کے مبارک نالین ترکی میں آپ کریم علیہ السلام کے آپ کو پیالہ مبارک ملے گا۔ جب میرے آقا کریم السلام معراج سے تشریف لائے تو آپ کے پاس ایک جبہ تھا، تو میرے آقا کریم السلام نے چاہا کہ جبے کو کسی کو عنایت فرمایا جائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ جبہ عنایت کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میں اگر یہ جبہ آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جب میں یہ جبہ لوں گا تو اس جبے کی برکات سے، اس جبے کی فیوز سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازے گا، تو انشاءاللہ میں سارے عالم کے اندر انشاءاللہ عز و جل حق پھیلاؤں گا، سچ پھیلاؤں گا، یعنی سچ کو میں عام کروں گا۔ تو میرے آقا کریم صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ کا جواب بالکل درست ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن جو میں نے سوچا تھا وہ آپ نے نہیں کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر کیا گیا، آپ سے پوچھا کہ اے عمر فاروق، اگر یہ جبہ میں آپ کو دوں تو کیا کریں گے آپ؟ میرے آقا آپ پر جان و دل قربان کہ اگر یہ جبہ آپ مجھے عنایت کریں گے تو انشاءاللہ جبے کی بہت برکتیں پاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کے صدقے میں ساری دنیا میں عدل قائم کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، تو نے بھی بالکل صحیح کہا، لیکن جو میں سوچ رہا ہوں وہ جواب نہیں دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان غنی، اگر یہ جبہ میں تجھے دے دوں تو جبے کو کیا کرے گا؟ میرے آقا کریم السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جبہ مجھے عنایت ہو جائے تو اس جبے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل میں دنیا میں سخاوت عام کروں گا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان غنی تو نے بھی صحیح فرمایا، حق فرمایا، تیرا جواب بھی بالکل درست ہے، لیکن جو میں سوچ رہا ہوں وہ جواب مجھے نہیں ملا ہے۔ اب حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں یہ جبہ دینا چاہ رہا ہوں، تو اگر میں جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ پر، یہ جبہ مجھے ملے گا تو اس کی برکات اپنی ہوں گی، اس کے فضائل اپنے ہیں، اس کی اپنی ہی فیوز ہیں، اگر مجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑا نوازے گا، اور جبے کی برکت سے انشاءاللہ میں لوگوں کے عیب چھپاؤں گا، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالوں گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور جبے میں لے لیا، اور یاد رکھیے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ جبہ حضرت مولا کائنات کو عطا فرما دیا۔ آج ہم اندازہ کریں، پھر کسی کا ہمیں راز پتہ چل جائے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو ڈرا کے، ہم اس کو دھمکا کے تیری یہ بات میں کسی کو بتا دوں گا، یہ اپلوڈ کر دوں گا، یہ فلاں کو بتا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میرے بھائی یاد رکھیے، آج تو کسی کا ایک عیب جان گیا ہے نا، تو کسی کے ساتھ اتنا برا رویہ اپنا رہا ہے۔ یاد رکھ، میرا رب سب کے عیبوں کو جانتا ہے، میرا رب سب کے کاموں کو جانتا ہے۔ یاد رکھ بروز قیامت کہ میرے رب نے فرما دیا، تو نے فلاں میرے بندے کا عیب نہیں چھپایا تھا، آج میں تیرا عیب بھی نہیں چھپاؤں گا۔ بتا کیا کرے گا، کیا شکل دکھائے گا، کیا منہ دکھائے گا اس نے؟